الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل مجده: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. آزا تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. محترم معزز سامعین کرام، قابل دی قدر، انتہائی لائق ادب و احترام میرے عزیز استاد محترم اور میرے طالب علم ساتھیوں، آج دنیا بھر کی باطل قوتیں ذرائع ابلاغ کا سہارا لے کر اسلام کو دہشت گردی کا علم بردار قرار دینے پر تلی ہوئی ہے. دنیا بھر کے مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے تمام اسلام دشمن عناصر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں اور ان سب کا ایک مقصد ہے کہ اسلام کو دہشت گردی کا علم بردار قرار دے کر دنیا بھر کے مسلمانوں پر ایک ضرب کاری لگائی جائے. آج عالمی ضمیر ہمیں جھنجھوڑ کر صورتحال کی نزاکت کو سمجھنے کا پیغام دے رہا ہے کہ تو دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے. دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے. عنادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. اسلام دہشت گردی کا علم بردار نہیں ہے. اسلام پیار و محبت کا مذہب ہے. اسلام کے نام سے ہی امن و سلامتی کی خوشبو پھوٹ رہی ہے. قرآن حکیم ہو یا احادیث نبوی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہو، صحابہ کرام ہو یا دیگر مسلم جرنیلوں کا طرز عمل ہو، ہمیں کہیں بھی دہشت گردی کی پرچھائیاں نظر نہیں آتی، بلکہ اسلام 1450 سال سے پوری دنیا میں امن و سلامتی کی خوشبو بکھیر رہا ہے. اسلام کسی سے زندہ رہنے کا حق نہیں چھینتا، بلکہ اسلام تو اپنے ماننے والوں کو ایک باوقار زندگی کا پیغام دیتا ہے. اسلام جارحیت اور بے سبب قتل و غارت کا قائل نہیں، بلکہ یہ تو اپنی حفاظت کے نام پر ہتھیار اٹھانے کا درس دیتا ہے. باوقار زندگی کے لیے ہتھیار اٹھانا اور اپنے حقوق کے لیے میدان عمل میں اترنا کسی صورت بھی دہشت گردی نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ تہذیب عالم کے اصولوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آج دہشت گردی کی تشریح کا فریضہ ان غاصب قوتوں نے سنبھال لیا ہے جو خود چنگیز و ہلاکوں کی جانشین ہے، جو فرعون خدائی کے نام پر پورے عالم کے امن سے کھیل رہی ہے اور مظلوم اقوام کو خاک و خون کے سمندر میں غرق کر کے ان کی اجتماعی قبروں پر دہشت گردی کے خطبے لگا رہی ہے. تاریخ اسلام شاہد ہے کہ مسلمان ہجرت مدینہ
قبل سینکڑوں کی تعداد میں تھے، لیکن حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی اور مدینہ المنورہ میں آ کر بھی امن و سلامتی کی فضا کو برقرار رکھا۔ لیکن جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر جنگ مسلط کی تو پھر مسلمانوں نے میدان جنگ میں شیران خدا کا روپ اختیار کر کے کفار کے عزائم کو خاک میں ملا کر یہ بتلا دیا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ محترم سامعین، تاریخ اسلام شاہد ہے کہ اسلامی تعلیمات میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ملتی، بلکہ مذہب اسلام تو دوسروں کی جان و مال کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ اسلامی حکومتیں اپنی حدود میں بسنے والے غیر مسلموں کو وہ حقوق فراہم کرتی تھی جو انہیں خود اپنے ملک میں بھی میسر نہیں تھے۔ جنگوں میں فریقین اعتدال کا رشتہ کھو بیٹھتے ہیں، لیکن حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کرتے تھے تو اس کے سالار اعلیٰ کو یہ تنبیہ فرماتے تھے کہ جہاں جاؤ وہاں سب سے پہلے اسلام کا پیغام دینا، نہ مانے تو پھر جزیہ ادا کرنے پر آمادہ کرنا، اور اگر جنگ ناگزیر ہو جائے تو خبردار بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو ہرگز قتل مت کرنا، جو ہتھیار ڈال دیں ان پر ہتھیار مت اٹھانا، فصلیں اور باغات کو ہرگز تباہ و برباد مت کرنا۔ تمہاری جنگ اسلام کے لیے ہے، خاک و خون کے سمندر بہانے کے لیے نہیں۔ اور تاریخ کا اسلام گواہ ہے کہ مسلم فاتحین جہاں بھی پہنچے انہوں نے اخلاق اور حسن کرداری کی شمع روشن کی، ہمیشہ ارشاد نبی کو شمع راہ بنائے رکھا، امن و سلامتی کے گلشن کھلا دیے، انسانی حقوق کو سربلندی عطا کی، اور دنیا کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں، اسلام زور و زبردستی سے نہیں، بلکہ اسلام تو مسلمانوں کے اخلاق کے ذریعے سے دنیا کے اندر پھلا اور پھولا ہے۔ سامعین کرام، اگرچہ ہم امن و سلامتی اور پیار و محبت کے رکھوالے ہیں، علم بردار ہیں، لیکن امن و سلامتی کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ اگر دشمن ہمارے گھر میں چلا آئے تو ہم اسے اپنا گھر حوالے کر دیں۔ آج دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ نے دہشت گردی کے دوہرے معیار بنا رکھے ہیں۔ پہلے افغانستان کو خون کے سمندر میں غرق کیا اور اس قتل عام کو قیام امن کا نام دیا گیا۔ عراق کی تباہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی گئی، اور آج فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان، حماس کے مسلمان اپنے کاندھوں پر اپنے عزیز و اقربا، اپنے رفقا کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے، لیکن شیطان اصغر اسرائیل اور اس کے سرپرست امریکہ کو روکنے والا کوئی نہیں۔ آج کوئی بھی انسان فلسطین کی حمایت میں کھلے عام کھڑا ہوا نظر نہیں آتا، کوئی بھی اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ پچھلے 1.5 سال سے کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں شہادتیں نہ ہوتی ہوں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں شہادتیں نہ ہوتی ہوں۔ 45,000 سے زائد بچوں کو شہید کر دیا گیا، کئی ہزار عورتوں کو شہید کر دیا گیا، نہ جانے کتنے ہزار مردوں کو شہادت کے جام پلا دیے گئے، لیکن کوئی بھی شیطان اصغر اسرائیل کو روکنے والا نہیں۔ اور آج برما کے اندر، سوڈان کے اندر امن کے نام پر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، اور یہ سب کچھ امریکہ و برطانیہ، روس اور یورپی اقوام کے استبدادی فرزند شیطان اصغر اسرائیل کا کیا دھرا ہے، جبکہ آج تک کسی بھی مسلم ملک نے دوسرے ملک پر موت تسلط نہیں کی۔ سامعین کرام، اسلام سے زیادہ اقوام عالم کا امن کسے عزیز ہوگا؟ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی آج بھی تاریخ کے اوراق میں جگمگا رہا ہے اور قیامت تک جگمگاتا رہے گا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔
سامعین کرام، مسلمانوں نے صدیوں اقوام عالم پر حکومت کی، لیکن کبھی بھی دہشت گردی کا بہانہ بنا کر کمزور اقوام کو خاک و خون کے سمندر میں غرق نہیں کیا۔ آج 7 سمندر پار بسنے والے امریکہ کو بے چین اور اپنی ذات کا تماشا دیکھنے والے مسلمان ہی دہشت گرد نظر آتے ہیں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم پھینکنے والے مسلمان تھے، کہ جنگ عظیم اور جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے نام پر سینکڑوں کروڑوں انسانوں کا قتل کرنے والے مسلمان تھے۔ یہ سب کچھ امریکہ اور یورپی اقوام کے استبدادی فرزندوں کا کیا دھرا ہے، جن کے تذکرے سے آج بھی انسانیت شرم سے منہ چھپا لیتی ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ ملت اسلامیہ کے فرزندوں کو اب ایک ہو جانا چاہیے اور اپنے آپ کو اس جرم ضعیفی سے آزاد کرا لینا چاہیے، ورنہ وقت اقبال کے لفظوں میں کہہ چکا ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔